مشہور ہے کہ ہارون رشید ایک مرتبہ پانی پینے کے لیے گلاس ہاتھ میں لیے ہوئے تھے. وہ اس گلاس کو ہونٹوں تک لے جانے لگے تو قریب ہی بیٹھے ہوئے بہلول مجذوب نے ان سے کہا کہ امیر المومنین ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے. ہارون رشید رک گئے تو بہلول نے کہا ذرا بتائیے کہ اگر شدید پیاس کے وقت آپ کو یہ پانی نہ ملے تو آپ اسے حاصل کرنے کے لیے کتنی دولت خرچ کر دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ ساری دولت. بہلول نے کہا اچھا اب پانی پی لیجئے. جب وہ پی کر فارغ ہوئے تو بہلول نے پھر پوچھا کہ امیر المومنین ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ جتنا پانی آپ دن بھر میں پیتے ہیں اگر وہ سارے کا سارا جسم کے اندر ہی رہ جائے اور باہر نہ نکل سکے تو اسے باہر نکالنے کے لیے یعنی پیشاب کرنے کے لیے آپ کتنی دولت خرچ کر دیں گے؟ ہارون نے پھر کہا کہ ساری دولت. اس پر بہلول نے کہا کہ آپ کی ساری دولت ایک گلاس پانی کو جسم میں داخل کرنے اور اسے باہر نکالنے کی قیمت بھی نہیں ہے. کہنے کو تو یہ ایک لطیفہ ہے لیکن واقعتاً یہ ایک ایسی سامنے کی حقیقت ہے جو بدیہی ہونے کے باوجود ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے. یہ تو ایک پانی کی مثال تھی. روٹی کے نوالے کو لے لیجئے جو ایک لمحے میں آپ حلق سے اتار لیتے ہیں. ایک ظاہر بھی نگاہ صرف حد تک جاتی ہے کہ ہم نے اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے بازار سے آٹا خریدا اور اسے روٹی تیار کر لی. لیکن بازار تک اس آٹے کو پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی طاقتیں سرگرم رہیں اس کی طرف عموماً نگاہ نہیں جاتی. انسان کا کام اتنا ہی تو تھا کہ وہ زمین میں ہل چلا کر اس میں بیج ڈال دے. لیکن کون ہے جس نے اس چھوٹے سے بیج میں ایسا پروسیسنگ پلانٹ لگایا ہوا ہے کہ اس میں سے کوپل پھوٹ نکلی؟ کون ہے جس نے مٹی کے دبیز تہوں میں اس کوپل کی پرورش کی اور اسے یہ قوت عطا کی کہ وہ اپنے منحنی جسم کی لچکدار نوک سے زمین کا پیٹ پھاڑ کر نمودار ہو اور ایک لہلہاتی ہوئی کھیتی میں تبدیل ہو جائے؟ پھر کون ہے جس نے اس پر چاند سورج کی کرنیں بکھیری، اسے لہراتی ہوئی ہواؤں کا گہوارہ فراہم کیا، اس پر بادلوں کا شامیانہ تان دیا اور اس کو جھلسنے سے بچایا اور اس پر رحمت کا مے برسا کر اس کی نشو و نما کی رفتار تیز کر دی، یہاں تک کہ ایک ایک کھیت میں سینکڑوں خوشے اور ایک ایک خوشے میں سینکڑوں دانے وجود میں آ گئے. قرآن کریم اسی حقیقت کو یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جو کچھ تم زمین کو گاہ کر اس میں ڈال دیتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟ لہذا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو تو اس کا مقصد اسی حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اس نوالے کا حصول صرف تمہاری قوت بازو کا کرشمہ نہیں بلکہ یہ اس دینے والے کی دین ہے جس نے اسے تم تک پہنچانے کے لیے کائنات کی عظیم طاقتوں کو تمہارے لیے رام کر دیا ہے. لہذا اس نوالے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس دینے والے کو فراموش نہ کرو. یوں تو اللہ تعالیٰ کی یہ عطا اس کی ہر مخلوق کے لیے عام ہے. کھانا اور پانی جانوروں کو بھی ملتا ہے لیکن جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور بخشا ہے اس میں اور بے شعور جانور میں اتنا فرق تو ہونا چاہیے کہ یہ باشعور مخلوق ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے وقت غفلت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اپنے حقیقی محسن کو یاد کر لیا کرے. یہ یاد کرنا ہی در حقیقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ایک اہم بنیادی مقصد ہے جو ہر کام کے شروع میں پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے. اور پھر اس کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آدمی کوئی کام اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے تو دوسری طرف وہ اپنے اس کام کی تکمیل کو اور اس کے انجام کو اپنے اللہ کے سپرد کر رہا ہے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام اللہ کے نام پر کر رہا ہوں، اللہ بھی کون؟ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ میں اس ذات کے سپرد اس کام کو کر رہا ہوں جو بڑی رحمت والی ہے، جس کی رحمت وسیع بھی ہے، جس کی رحمت بہت گہری بھی ہے. میں اس کے سپرد کر رہا ہوں تاکہ میرے اس کام کو وہی اپنے فضل و کرم سے تکمیل تک بھی پہنچائے اور اس کا اصل مقصد بھی مجھے حاصل ہو. جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف
اس طرح رجوع کر کے کوئی کام شروع کرتا ہے تو اول تو اس کام میں انشاءاللہ برکت ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ اس عمل سے بندے کے اندر ایک عاجزی، درماندگی اور اپنے تواضع کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ بار بار اللہ تعالیٰ کے نام کا حوالہ دیتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کے دل میں یہ شعور جڑ پکڑ لیتا ہے کہ وہ اس دنیا میں خالق اور مالک بن کر نہیں آیا بلکہ مخلوق اور اپنے مالک کا بندہ بن کر آیا ہے۔ یہ بندگی کا احساس اس کے دل میں تواضع، عاجزی، ہمدردی اور غمگساری پیدا کرتا ہے، اور فرعونیت، تکبر اور رعونت کے رذیل جذبات سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لہذا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کا جو ایک سبق دیا گیا ہے یہ اپنے پیچھے حکمتوں کا ایک جہان رکھتا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنی کتاب مجید کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر کے اس بات کا سبق دے دیا کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر آغاز کر رہے ہیں جبکہ ہم ہر قسم کی حاجت سے بے نیاز ہیں، تو یہ تمہیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اپنے کاموں کو اللہ کے نام سے شروع کیا کرو۔